السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاہل گفتگو کے بجائے بحث کو پسند کرتا ہے، اور جب اس سے جواب نہیں بنتا تو آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کے دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ کسی افسردہ دل کو سکون دے سکتی ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اسے بیزار ہو کر دیکھیں تو بیزار ہوتے جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ وہ آدمی بننے کی کوشش کریں جس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لمبا دھاگا ہمیشہ الجھ جاتا ہے اور لمبی زبان ہمیشہ الجھا دیتی ہے، اس لیے دونوں کو ہمیشہ سمیٹ کر رکھیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے کمتر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، نہ کہ اپنے برابر کے ساتھ۔ اگر آپ آسائش چاہتے ہیں تو محنت کے ذریعے حاصل کریں، نہ کہ شادی کر کے جہیز کے ذریعے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو آپ کو غمگین کرتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا دوسرا واقعہ ہونے پر بھی آپ اسی طرح غمگین ہوں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، نہ کہ سمجھنے کے لیے۔ کسی بے وقوف سے کبھی بحث نہ کریں، وہ آپ کو اپنی سطح پر لے جائیں گے اور تجربے سے آپ کو شکست دیں گے۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ جب آپ ناراض ہو تو فیصلے نہ کریں، جب آپ خوش ہو تو وعدے نہ کریں۔ جب تمہارے پاس رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو اپنے سر کو زمین پر رکھ کر رو لیا کرو۔ خوشی ایک انتخاب ہے اور باقی سب کچھ نقطۂ نظر کا معاملہ ہے۔ ناپسندیدہ شخص کی محبت کو بھی ہوس اور پسندیدہ شخص کی ہوس کو بھی محبت سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن ہونے سے بہتر ہے کہ چاہے وہ قرآن کی ایک ہی آیت ہو لیکن وہ آیت آپ کی عمل میں ہو۔ لوگوں کے نتائج پر توجہ دیں، ان کی ارادوں پر نہیں۔ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھ لیتا ہے، بس اپنے اندر اور اوپر نہیں دیکھتا۔ اپنی پریشانیوں کو مکمل طور پر ختم کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ انتقام کے ساتھ واپس آئیں۔ لوگ کچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے گندے نہ ہو جائیں، اور کچڑ کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی گمان میں رہتے ہیں۔ خود کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے شان و شوکت کی آلات استعمال کریں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ خیر سگالی کے رشتے پتلے دھاگے ہوتے ہیں، جبکہ باہمی دلچسپی کے رشتے فولاد کی زنجیروں کی طرح ہوتے ہیں۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کی دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ بے پرواہ ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی طاقت کی حقیقی صلاحیت کو دیکھنے کے لیے اپنی توانائیاں ایک واحد مقصد کی طرف مرکوز کریں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ وقت ایک روز جو کچھ دیتا ہے ایک دن وہ سب کچھ واپس بھی لے لیتا ہے۔ ہر دن یوں گزارنا چاہیے جیسے یہ زندگی کا آخری دن ہو۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں لیکن ایک تہائی زندگی سو کر گزار دیتے ہیں۔ جو چیز دیکھو اس پر آدھا یقین کرو، اور جو سنو اس پر بالکل یقین نہ کرو۔ دولت زندگی کا مقصد نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کا آدمی گفتگو کم کرتا ہے اور عمل زیادہ۔ جس سے گناہ سرزد ہو وہ انسان ہے، جو گناہ پر پچھتائے وہ ولی ہے، اور جو اپنے گناہ پر فخر کرے وہ شیطان ہے۔
جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اللہ حافظ۔